الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے شمیم کی زبانی تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی۔ آئیے آج کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جس طرح کہ ہم نے سلسلہ سورہ طلاق کے ساتھ چلایا، اس سورہ طلاق کے ساتھ ہی ہم نے وہ تمام محرکات کو جاننے کی کوشش کی جو خلا اور طلاق تک لے جاتے ہیں، تاکہ اس سے بچا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کی تربیت حاصل کی جائے، جس کے نتیجے میں اس خلا اور طلاق کے ریٹ کو کم کیا جا سکے، تاکہ اس معاشرے کو جو خلجان اور پریشانیوں میں مبتلا ہے اس طلاق کی وجہ سے، تو اسے صحیح راہ کی طرف گامزن کر سکے۔ اس کے لیے وہ تمام کون سے محرکات ہیں اور کیا ضروری سٹیپس ہیں، اور سنت رسول کے ذریعے سے کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، اور کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے، اس کی طرف ہم تفصیلات دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی شق ہم نے جو دیکھی وہ ہے اولاد کی تربیت، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، ان کی صحیح تربیت والدین کا پہلا حق تھا، تو جس کا استعمال صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کی بنا پر بھی یہ محرک بنتا ہے طلاق ریٹ کو بڑھانے میں۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ جھگڑے مختلف طریقے سے ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں اس معاشرے میں، تو اس جھگڑے کا سدباب کیسا کیا جائے، اس کا علاج کیسا کیا جائے، اور اسے کس طرح سے رہنمائی عطا کی جائے، ہم نے اس سے پہلے والی کلاس میں تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ آئیے آج اس کے تیسرے محرک کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے حقوق۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر جو اس رشتے کے ساتھ جڑنے والے جتنے تعلقات قائم ہوتے ہیں، جتنی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، وہ تمام رشتہ داریوں کے اللہ رب العالمین نے کچھ حقوق، کچھ ذمہ داریاں ان پر عائد کی ہیں۔ اس کا صحیح فہم حاصل ہونا، ان کی صحیح ذمہ داریوں کو ادائیگی کرنے کی طاقت پیدا ہو جانا، اس کا علم حاصل ہونا شرط اول ہے، تاکہ انسان صحیح معنوں میں اس کی ادائیگی میں حق بجانب وہ انجام دے سکے۔ جس طرح سے کوئی کلاس ٹیچر اسکول کے لیے اپلائی کرتی ہے اور اسے ٹیچر کی حیثیت سے نامزد کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اسے باقاعدہ طور پر جب تک اس کی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو، جب تک اسے یہ نہ بتایا جائے کہ کون سی ذمہ داریاں ہیں، کون سے کلاسز لینے ہیں، کتنے پیریڈ اس کو لینا ہے، اور کون سی سبجیکٹ اس کو پڑھانا ہے، کتنا وقت اسے دینا ہے، یہ تمام ذمہ داریاں اسے جب تک اسے بتائی نہیں جاتی، اس وقت تک وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتی۔ اسے ساری تفصیلات بتائی جاتی ہے تو تبھی کہیں جا کر وہ وہاں پر ایڈجسٹ ہو پاتی ہے، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھا سکتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ایک بہترین استاد کی حیثیت سے منظر عام پر آتی ہے۔ بالکل اسی طرح جہاں پر ایک رشتہ، جہاں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے بندھ جاتے ہیں، ان کو وہاں کی جڑنے والے تمام رشتے، چاہے وہ لڑکے کے ہوں یا وہ لڑکی کے ہوں، دونوں رشتوں کی صحیح آگاہی ایک دوسرے کو دینا، ان کی صحیح ذمہ داریاں انہیں بتانا شرط اول ہے، تبھی کہیں جا کر ہم امید کر سکتے ہیں اس معاشرے میں اصلاح کی، اور اس میں کامیابی کی، اور اس میں سکون اور اطمینان کی امیدیں ہم لگا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی زندگیوں کو خوش گوار ماحول کے ساتھ ہم اس کو ڈھالا بھی جا سکتا ہے۔ تو آئیے اسی مد میں آج جو حصہ ہم لے کے آئے ہیں وہ ہے حقوق۔ ان حقوق میں سب سے پہلے حقوق کی طرف ہم چلتے ہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لڑکی بالغ ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جائے، تو اس کے لیے جو حکم دیا ہے، لہن مثل الذین علیہن بالمعروف، یعنی اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں جتنا مردوں کے بھی ہیں۔ ان حقوق کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں، اسی لیے سورہ تحریم آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی گئی، بے شک ان میں سے بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے واضح بتا دیا کہ ہم نے اس جنس کو ایک دوسرے یعنی مرد کی حیثیت سے اور عورت کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغیر جانے بوجھ
دوجے مطلب ایک بندن میں جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے درمیان محبت کا ڈالنا، ان کے درمیان معدت کا پیدا کرنا، ان کے درمیان اخوت کا پیدا کرنا، وہ ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کے جذبات پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ یہ ایک نشانی ہے جو انسان غور و فکر کرنے والا ہے۔ ہم نے اس میں ایک دوسرے کے لیے ہم نے سکون کا سامان فراہم کیا ہے، یعنی یہ نکاح ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ ہے، ایک ذریعے کے اطمینان کا ذریعہ ہے، اور ایک دوسرے کی جنسی مطلب جو ہے خواہش کے پورے کرنے کا جہاں ذریعہ ہے وہاں انسانیت کی تخلیق کا ذریعہ بھی اسی نکاح کے لیے مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس کی تاکید مجھے اور آپ کو کی گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک بار کا واقعہ مطلب جو ہے اس طرح آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک شخص مطلب جو ہے داخل ہوتا ہے جس کا نام مطلب جو ہے سیرت بتاتی ہے کہ عقاف بن بشیر بن تمیمی، یہ مطلب جو ہے حاضر ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب جو ہے آپ نے شادی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس بیوی نہیں ہے، میں نے شادی نہیں کی۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس لونڈی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس لونڈی بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہوتے ہیں اور مطلب جو ہے اس صحابی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں مطلب جو ہے صلاحیت بھی دے رکھی ہے اور تمہیں مطلب جو ہے خوشحالی بھی عطا فرمائی ہے، تو پھر تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شادی کا انتظام کیا اور اس کی شادی کرا دی۔ یعنی یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک دوسرے کے لیے جوڑتا ہے، اور یہی سنت رسول ہے جس کے ذریعے سے شادی مطلب جو ہے عمل میں آتی ہے۔ نکاح کے بندھن میں ایک لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاک و صاف ہو کر ملاقات کرے، اس کو شریف عورتوں سے شادی کرنا چاہیے۔ مزید بات بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بڑھاتے ہوئے دوسری حدیث مبارکہ میں اس طرح فرمایا کہ خوب محبت کرنے والی اور بکثرت بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت سے دیگر امتوں پر میں فخر محسوس کروں گا۔ اس لیے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر ایک عورت کو، ایک مرد کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، اور اس کے ذریعے سے مختلف مطلب جو ہے جہاں معاشرے کی مطلب جہاں سکون کا گہوارہ بنا وہاں مطلب جو ہے ان کے درمیان محبت ڈال کر ایک اولاد جو پروان چڑھتی ہے تخلیق انسانی میں مطلب جو ہے مددگار پیدا کیا، تاکہ ان کی محبتوں میں، ان کے تعاون کے ذریعے، ان کی صحیح تربیت کے ساتھ منظر عام پر مطلب جو ہے اچھی اولادیں داعی اسلام کی حیثیت سے اور منظر عام پر ایسی مطلب جو ہے انسانیت نکلے جو اللہ کے دین کو اللہ کے زمین پہ نافذ کر سکے۔ یہ اسی کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسے نشانی کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر جو اس رشتے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھیں گے کہ جو مرد ایک عورت کے ساتھ مطلب جو ہے نکاح کے بندھن میں بن جاتا ہے تو اسے معلومات ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر مطلب جو ہے عورت کی جس کے ساتھ وہ تعلقات جوڑ رہا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں، کون سے مطلب جو ہے فرائض ہیں جس کی ادائیگی شرط اول ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کے پاس اس کی پکڑ ہوگی اور جس کے نتیجے میں اللہ کے پاس اسے اجر عظیم ملے گا۔ اس کا جاننا مطلب جو ہے بحیثیت لڑکا یہ ضروری ہے۔ میں اور آپ بحیثیت ماں مطلب یہاں پہ موجود ہیں، تو یہاں ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم کے لیے لڑکوں کو کون سی ذمہ داریوں کے ساتھ انہیں اجاگر کرنا چاہیے، کون سی چیز انہیں انفارمیشن مطلب جو ہے دینا چاہیے، آج یہ ہم خود کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مطلب جو ہے اس رشتے کا جہاں پہ جڑ جاتا ہے اور جہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ بندھن میں بن جاتے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین مطلب جو ہے آیت کریمہ یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں اس رشتے کے جڑتے کے ساتھ ہی واضح طور پر یہ حکم مطلب جو ہے نافذ کیا۔ وہ کہا کہ للرجال علیہن درجات، یعنی فرمایا کہ مردوں اور عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، یعنی جہاں مرد ایک عورت کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے وہاں مرد کو مطلب جو ہے ایک درجہ بڑھا دیا گیا اور اسے قوام کی حیثیت سے منظر عام پر لے آیا گیا۔ اسی وجہ سے دوسری جگہ جہاں پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامین علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا فی اموالهم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مردوں اور عورتوں پر نگراں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ وہ ایک دوسرے پر مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مرد کو ایک اہمیت کے ساتھ، مرد کو ایک مطلب جو ہے ذمہ داری کے ساتھ، مرد کو مطلب جو ہے باقاعدہ مطلب لیڈرشپ کے ساتھ اس منظر عام پر لایا گیا اور اس لیڈر کی حیثیت سے
اسے منظر عام پر لے آ کر اس کے اوپر ذمہ داریوں کو عائد کر دیا گیا۔ اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بتاتے ہوئے مردوں کی قوامیت کو مطلب جو ہے باقاعدہ بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، مرد اپنی بیوی بچوں پر حکمران ہے اور اپنی رعیت میں اپنے عمل پر جواب دہ ہے۔ یعنی یہاں پر واضح طور پر اس کی قوامیت کو واضح کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوام کیا ہے، جس کی طرف بار بار اشارہ کر کے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مرد کی جو ذمہ داری ہے وہ قوام کی حیثیت سے منظر عام پر آئی ہے۔ قوام کی حیثیت کے سلسلے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اس کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ بس جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یعنی یہاں پر باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی اس آیات میں واضح طور پر مرد کی حقیقت کو بتایا اور اس کے درجات کو متعین کیا، وہ ہے قوام کی حیثیت سے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ اسی بات کو مزید وضاحت کے لیے اس پر زور دے کر مرد کی جو ذمہ داری واضح کر دی گئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں بھی مطلب جو ہے مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور دانا ہے۔ یعنی کہا گیا کہ ان کو ایک فضیلت آگے بڑھا کر دی گئی ہے۔ کیوں آگے بڑھا کر دی گئی ہے، کیا ہے، اس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اور وقت کے رسول نے باقاعدہ طور پر عورتوں اور مردوں کے سلسلے میں بتایا کہ وہ قوام کی حیثیت سے منظر عام پر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قوام کیا ہے؟ جہاں قوام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا قیوم کا مطلب جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس شخص کو کہتے ہیں جس پر کسی فرد اور یا کسی نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگرانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یعنی یہ قوام اور قیم کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بڑا اور ایک درجہ مطلب جو ہے اونچا، جس طرح بار بار احادیث اور آیات کے ذریعے سے بار بار بتایا جا رہا ہے۔ کیوں ہے؟ اس میں واضح طور پہ مطلب جو ہے اس قوام کی مطلب جو ہے تشریح میں بتایا گیا۔ پہلی چیز بتائی گئی کہ وہ نظام کو چلانے والا ہوتا ہے، وہ درست حالات کو مطلب جو ہے مینٹین کرنے والا ہوتا ہے اور حفاظت و نگرانی کرتا ہے اور کھانے پینے کے سارے اخراجات کا انتظام کرتا ہے، اس لیے اس کو قوام کہا گیا، اس لیے اسے ذمہ دار بنا کر اس معاشرے کے اندر وجود میں لایا گیا۔ یہ مرد کو قوامیت کیوں ملی ہے جبکہ عورت کو ملنی چاہیے؟ بار بار مطلب سوال ہمارے دماغوں میں آ رہا ہوگا، وہ کیوں ہے؟ اسٹیپ وائز ون بائی ون مطلب جو ہے پوائنٹ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز جو مردوں کو قوام کی حیثیت سے قوامیت عطا کی گئی ہے، پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے انہیں مطلب جو ہے اونچا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ ان کے اندر کوالٹیز کے اعتبار سے عورتوں سے زیادہ ان چیزوں کو ان کے اندر پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ وہ گھر کے باہر جاتے ہیں اور معاملات کو مطلب جو ہے طے کرتے ہیں اور وہاں کی اونچ نیچ کو سہتے ہیں، گرمی سردی کو سہتے ہیں، تبھی کہیں جا کر وہ جب جگاڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تو تبھی کہیں جا کر دانا دگنا جو مطلب ہمارے کھانے کے لیے ہے وہ مہیا کر کے لاتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں مطلب جو ہے کوالٹی کے اعتبار سے مردوں کو مطلب جو ہے وہ چیزیں عطا کر دی گئی ہیں، اسی وجہ سے انہیں قوام بنایا گیا۔ دوسری مطلب جو ہے پوائنٹ کے اعتبار سے مطلب جو ہے جو قوام بنایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کو مطلب جو ہے مرد عورت کو نان نفقے کا مطلب عطا کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا ہے، پھر مہر دے کر مطلب جو ہے انہیں مال کا سہارا دیتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو مطلب جو ہے قوام کی حیثیت عطا کر دی گئی ہے۔ مال عورت نہیں دیتی بلکہ مرد اسے مال دیتا ہے، یا تو مہر کی شکل میں اور نان نفقے کی شکل میں اسے مطلب جو ہے مال دے کر اسے سہارا دے کر معاشرے میں اٹھ کھڑا کرتا ہے، اس وجہ سے اسے جو ہے قوامیت عطا کر دی گئی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے قوامیت اس لیے عطا کر دی گئی ہے کہ مرد بہت ساری مطلب جو ہے خداداد صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، اسی وجہ سے افضلیت اسے زیادہ عطا کر دی گئی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عورت مطلب جو ہے مختلف ایسے مراحل جس میں وہ کمزور ظاہر ہوتی ہے اور
بہت زیادہ مطلب جو ہے محتاج مطلب جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی مطلب جو ہے وہ حالت جسے حیض کی شکل کہا جاتا ہے، نمبر دوسری وہ حالت جسے نفاس کی شکل کہا جاتا ہے، تیسری وہ حالت جسے حمل کے مطلب جو ہے حالات کہا جاتا ہے۔ ان تینوں مراحل کے اندر مطلب جو ہے ہر مہینہ مطلب جو ہے عورت اس سے گزرتی ہے، اور کئی مطلب جو ہے جو بچے مطلب پیدا کرتی ہے اس پیدائش کے دوران میں کہیں نفاس کہیں حمل کے مطلب جو ہے ان مراحل سے جہاں نکلتی ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے ان خواتین کے لیے مختلف قسم کی وہ کوالٹیز جو ایک بچے کی پرورش کے لیے، اسے اٹھان کرنے کے لیے، اس کی مطلب جو ہے پرورش کر کے اسے اچھے اخلاق تک پہنچانے کے لیے جو کوالٹی درکار ہے وہ عورتوں کو عطا کر دی گئی ہے، اور بقیہ مطلب جو ہے ان کے نان نفقے کی ذمہ داری دے کر معاشرے میں مطلب جو ہے کھانے پینے کے ساتھ انہیں درجہ عطا کرنے کے لیے جو مزید مطلب جو ہے ایکسٹرا کوالٹیز کی ضرورت ہے وہ مردوں کو دے دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں مطلب جو ہے قوام کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور قرآن اور احادیث اسے متعارف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے کچھ اقوال کے ذریعے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں کہ جو انہیں قوام کی حیثیت سے درجہ دیا گیا ہے اس سلسلے میں مختلف مطلب جو ہے جو بڑے بڑے مطلب اکابرین یا بڑے بڑے مطلب اولیاء کرام گزرے ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ پہلی مطلب جو ہے قول کے اعتبار سے جائیں تو حضرت شاہ ولی اللہ مطلب جو ہے بڑی مطلب تفصیل کے ساتھ اس قوامیت کے سلسلے میں بڑی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے، کیا ضروری ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کا قوام بنایا جائے، اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت پر مرد کو غلبہ حاصل ہو، اس لیے کہ مرد عقل میں کامل، سیاست میں ماہر اور حمایت میں مضبوط اور تنگ و عار کو دور کرنے کی صلاحیت کا مالک ہے۔ اسی حیثیت سے بھی مرد کو عورت پر برتری حاصل ہے، اور مرد عورت کو کھانا، لباس اور گھر مہیا کرتا ہے۔ یعنی اس قول کے ذریعے سے واضح بتا دیا گیا کہ یہاں مرد کو ہی قوامیت عطا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مطلب جو ہے رکھوالی کرنے والا، وہ مطلب جو ہے سینتنے والا، وہ رہنمائی عطا کرنے والا، وہ جو کوالٹیز ہیں وہ مرد کو عطا کر دی گئی ہیں، تو وہی لیڈرشپ کے لیے، وہی قوامیت کے لیے، وہی سربراہی کے لیے، وہی مطلب جو ہے حامل ہے، اور اسی کو عطا کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے قرآن اور حدیث کی طرف ہم روشنی ڈال کر دیکھیں تو وہاں پر بھی مطلب جو ہے جہاں شہادت لینے کی بات آئی وہاں کہا گیا کہ وہاں ایک مرد کی شہادت کے مقابلے میں دو عورتوں کی شہادت مطلب ایکول قرار دی گئی، اس لیے کہ ایک بھولتی ہے تو دوسری اسے یاد دلائے، کیونکہ عورت کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ وہ بھولتی ہے، وہ لسان کا شکار ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے، وہ جذبات میں بہہ جاتی ہے، وہ مطلب جو ہے بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ جب کسی سامنے والے پر مطلب جو ہے دکھ آ جاتا ہے تو وہ جذبات میں بہہ کے مطلب جو ہے مختلف فیصلے کرتی ہے، جبکہ اس شاہ ولی اللہ نے مطلب جو ہے واضح طور پہ فرمایا کہ مرد کے اندر وہ ساری کوالٹیز کے ہے، وہ صحیح فیصلے کر سکتا ہے، صحیح سیاست کر سکتا ہے، اور صحیح مطلب جو ہے عقل کا استعمال کر سکتا ہے، اس لیے اسے قوام بنانا چاہیے۔ یہ مطلب جو ہے وضاحت اس قول کے ذریعے سے آئی۔ دوسرا مطلب جو ہے علامہ فرید و جدی مطلب جو ہے کہتے ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ عورت کا وجدان مرد کے مقابلے میں اس قدر ضعیف ہے کہ جس قدر اس کی عقلی قوت مرد کی عقلی قوت کے مقابلے میں ضعیف نظر آتی ہے۔ اس کی اخلاقی قوت میں مرد کے اخلاق سے بالکل مختلف ہے، اور ایک دوسری مطلب جو ہے قسم کی طبیعت یہ عورت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز کے حسن و قبیح کے متعلق وہ رائے قائم رکھتی ہے وہ مردوں کی رائے کے مطابق نہیں ہوتی۔ پس مرد اور عورتوں میں یہ فرق کوئی عارضی امر نہیں ہے، بلکہ عورت کی طبی خاصیت میں مبنی ہے۔ یعنی وضاحت کے ساتھ اس میں کہا گیا کہ آدمی پر لازمی طور پر مطلب جو ہے اسی لیے اسے قوامیت عطا کر دی گئی ہے، کیونکہ دونوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ عورت کو اللہ رب العالمین نے گھر کے اندر کی ذمہ داریاں عطا کی ہیں، وہ اسی اعتبار سے اس کے اندر وہ کوالٹیز وہ فطرت اس کے اندر رکھی ہے۔ مرد کو گھر کے باہر کی ذمہ داری دی گئی ہے، اسی اعتبار سے اس کی قوت وہ کوالٹیز اور وہ فطرت اس کی بنائی گئی ہے، تو اسی اعتبار سے وہ کام کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ ہے وہ دائرہ جس کے تحت مطلب جو ہے جب ایک بندھن میں کوئی مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلی مطلب جو ہے کوالٹی کے ساتھ درجہ متعین کر دیا جاتا ہے، وہ ہے مرد کی مطلب حیثیت کو، اور مرد کی کوالٹی کو بتایا گیا کہ تم مطلب جو ہے کیا ہو، ایک قوام کی حیثیت رکھتے ہو، تم وہ ہو تو گھر کے سربراہ ہو، تم وہ ہو جو گھر کے نان نفقے کا اور گھر کی رہنمائی کا، گھر کے سیدھے راستے پر چلانے کی تم ذمہ دار ہو، اور تمہارے سلسلے میں مطلب جو ہے وہی حدیث مبارکہ کے تحت جو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ بچوں کا حکمران، بیوی بچوں کا حکمران ہے، اور اس کی ریت کے سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ آسمان پر ہوگی جب وہ اس میں کمی بیشی کرے گا یا اس میں کچھ خلل ڈالے
دے گا یا اسے نااہلی کے ساتھ مطلب پیش آئے گا تو تب اس کی پکڑ لازماً ہوگی. یہ اس کی پہلی کوالٹی کے ساتھ ہمارے سامنے اس حق میں مطلب جو ہے واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. اب مطلب جو ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ان کی ذمہ داریوں کو ان میں تقسیم کر دیا ہے کہ ہم مطلب جو ہے مرد کی مطلب جو ہے ذمہ داریوں کو دیکھ رہے ہیں. اس میں پہلی چیز حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جو نصیحت مردوں کو عطا کر دی گئی ہے کہ بحیثیت قوام کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں. واضح طور پہ پہلی مطلب جو ہے شک ان کے سامنے بتا دی گئی. کہا گیا کہ جب تم قوام کی حیثیت سے منظر عام پہ آئے ہو, اس بندھن کو جوڑ چکے ہو, تو کہا گیا کہ تم اللہ کے نزدیک قابل قبول اور مطلب جو ہے بہترین درجے پر فائز ہو سکتے ہو جب تم اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو. بیوی کے لیے بہترین ہونا کیا ہے وہ ہم مطلب جو ہے تفصیلات کے ساتھ آگے دیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک گھر کو بنانے میں, ایک گھر کو سکون دینے میں, ایک گھر کو راحت دینے میں, ایک گھر کو عافیت دینے میں, ایک گھر کو مطلب جو ہے مسرت دینے میں اور اسے بہترین مطلب جو ہے نشاط یعنی خوشیوں کا گہوارہ بنانے میں جتنا عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, اتنا ہی ہاتھ مطلب جو ہے مرد کا ہوتا ہے. مرد مطلب جو ہے صرف کھانے اور مطلب ہوٹلوں کی طرح اسٹے کر کے باہر جانے کے لیے نہیں, بلکہ پوری کی پوری اس کی ذمہ داری اتنی ہی عائد ہوتی ہے جتنا مطلب جو ہے عورت حصہ ڈالتی ہے, اتنا ہی گھر کو مطلب جو ہے سکون کا گہوارہ بنانے اور معاشرے میں صحیح اکائی کی حیثیت سے خاندان کو اجاگر کرنے میں مرد کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے اسے قوام کی حیثیت دی گئی ہے تاکہ وہ اسے مینٹین کرتے ہوئے اس گھر کو مطلب جو ہے خوشیوں کا گہوارہ بنایا جا سکے. آئیے ہم باقاعدہ طور پر اس کی ذمہ داریاں ایک کے بعد ایک جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری جو مرد پر عائد ہوتی ہے بحیثیت قوام, کہا گیا کہ سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف روشنی ڈالی. پہلی ذمہ داری اس کی کہا گیا کہ ان عورتوں کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ انہیں گزر بسر کرو, اور اگر تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ ایک چیز تم کو ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی بھلائی ضرور رکھا ہے. یعنی پہلی چیز ان کی ذمہ داری بتائی گئی وہ ہے حسن سلوک. یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جس بندھن کے ساتھ جوڑ کر اسے گھر میں لے آئے ہو تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھا جائے. ایک چیز مطلب جو ہے کوئی خراب ہے, مثلا کوئی عورت مطلب کالی کلوٹی ہے, تو ہو سکتا ہے اس کا حسن اخلاق بہتر ہو, وہ گھر کو ہنرمندی کے ساتھ سنبھال سکتی ہو, بچوں کو صحیح سلیقہ دے سکتی ہو اور گھر کو مطلب جو ہے صریح ہنر کے ساتھ وہ منظر عام پر لے آتی ہو. کوئی عورت ایسی ہے جو مطلب جو ہے کچھ اجھاڑ پن کی مطلب جو ہے خاتون ہے, مگر ہو سکتا ہے اس کے ہنر کی بنا پر تمہارے مالی اعتبار سے کچھ مدد کر سکتی ہو یا تمہارے بچوں کو پروان چڑھانے میں کوئی صلاحیت پیدا کر سکتی ہو. بہت ساری مختلف کوالٹیز ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں سب سے پہلی شک تمہارے اندر حسن سلوک ہونا چاہیے, اور یہ حسن سلوک مردوں کے اندر ان کو بتایا گیا کہ تم عورتوں پر حسن سلوک کے ساتھ انہیں اپنے بندھن میں لے آؤ گے اور ان کے ساتھ مطلب جو ہے کئی چیزیں بری ہونے کے باوجود انہیں مطلب جو ہے اپنے حسن سلوک کے ذریعے سے موہ لینے کی, ان کا دل لبھانے کی, ان کو قریب کرنے کی تمہیں کوشش سب سے پہلے ہونی چاہیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں اللہ رب العالمین مزید اس کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آپس کے تعلقات میں فیاضی کو نہیں بھولنا چاہیے. فیاضی کیا ہے؟ دل کا بڑا ہونا. انسانوں کے ساتھ قصور ہوتے ہیں, رنجشیں ہوتی ہیں, تلخیاں ہوتی ہیں, اوپر نیچے مطلب جو ہے غلط ملت ہوتا ہے. یہ بحیثیت انسان مطلب جو ہے کیونکہ لسان کا شکار ہے, یہ سب اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. مگر ایسے حالات میں غصہ آور ہو جانا, پٹکنا, مارنا, کھینچنا, تعلقات ختم کر دینا اور گالیاں دینا اور لعنت و ملامت کرنا, یہ سب مطلب جو ہے دل کی تنگی کی نشانیاں ہیں. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مرد کو مطلب جو ہے نصیحت کی گئی کہ تم اپنے دل میں فیاضی پیدا کرو, بڑا دل رکھو, اور تبھی کہیں جا کر یہ گھر سکون کا گہوارہ بنے گا اور تمہاری آنے والی نسل معاشرے کے لیے ایک بہترین اکائی کی حیثیت سے منظر عام پر آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پھسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے. اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ کر ڈالو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے وہ ٹیڑھا ہی رہے گا. بس عورتوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں اور اسے قبول کرو. یعنی واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने मर्दों को जो नसीहत की है, क्योंकि वक्त के रसूल हमारे रहनुमा हैं, वक्त के रसूल हमारे गाइडेंस फराहम करते हैं, वक्त के रसूल हमें निशानदही मतलब जो है राह रास्त की कराते हैं, वक्त के रसूल मुझे और आपको जन्नत में जाने का रास्ता और अल्लाह के अताब से बचाने और उसके गजब से बचाने का जरिया मतलब जो है हम उनकी बात को मानना चाहिए। यहाँ एक खुशगवार माहौल की तरफ मतलब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों को इशारा करते हुए कि तुम्हारे लिए मतलब जो है हुक्म देता हूँ, मैं वसीयत करता हूँ, और इस हुक्म की मतलब जो है इस वसीयत को तुम्हें कबूल करना होगा। और वो वसीयत क्या है कि तुम औरतों को मतलब जो है सीधे मतलब जो है उसे सीधा करने ना जाओ, क्योंकि वो टीढ़ी होती हैं जज्बाती एतबार से, मुख्तलिफ मतलब जो है हिसास की तबीयत होने की वजह से, मुख्तलिफ मतलब जो है उनकी अपनी तबीयत में झुकाव की बिना पर ऐसे मतलब जो है हालात आ जाते हैं, वो टीड़ा कहती हैं, टीड़ा बोलती हैं, टीड़ा सोचती हैं, मनफी सोचें पैदा होती हैं। इनके लिए तुम्हारे दिल में फैयाजी होनी चाहिए, तभी कहीं जाकर ये घराना खुशगवार माहौल की शक्ल में मंजर आम पर आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब जो है तरफ अगर हम नजर उठा के देखें तो वहाँ हमें जो गाइडेंस मिलता है, वहाँ जहाँ हमें रहनुमाई मिलती है, वहाँ उस सिलसिले में हमारे सामने आया कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में चल रहे हैं, वहाँ पर एक ऊंट बने, तो ऊंट पर एक खातून बैठी हुई हैं, और वहाँ सारबान यानी वो ऊंट चलाने वाला मतलब जो है जो शख्स है वो जोर से ऊंट चला रहा है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मतलब जो है ऊंट को इसके करीब ले गए और क्या मतलब जो है उस सारबान यानी ऊंट चलाने वाले को मुखातिब होकर जो बात फरमाई, वो मतलब बड़ी मुशफ़क़त यानी शफक़त के साथ उन्होंने बात फरमाई। वो कहा कि इस पर एक ज़ौजाए मोहतरमा तशरीफ रखती हैं, ये मतलब जो है क्या है, ये आप गाने की मानिंद हैं, इनकी हिफाजत किया करो और आहिस्ता चलाया करो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औरतों के बारे में इतनी ही वसीयत करते थे और इनका इतना ही ख्याल रखते थे कि ऊंट अगर तेज चले तो इनकी कैफियत ये है कि औरतें नाजुक आबगिनों की तरह होते हैं, ये टूट जाती हैं, डर जाती हैं, परेशान होती हैं, और फिर मतलब जो है वो मतलब जो है क्या नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं या हिस्सासियत की तरफ जाती हैं या रोती हैं। इसलिए इनको कहा गया कि आबगिनों की मानिंद है, इनको संभाल के चलाया करो और इनका ख्याल रखा करो। फिर आगे बढ़कर हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं मतलब सिलसिले में ये बात भी इरशाद फरमाई कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन साबित हो, और खुद मैं अपने अहलो अयाल के लिए तुम में सबसे ज्यादा बेहतर हूँ। यानी वाज़े तौर पे फरमाया कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अफजल हूँ, मुझे देखो मैं मतलब जो है अपने अज़वाज मुतहरात के साथ कैसा हूँ। ये वो गाइडलाइन है जिसके जरिए से तुम अपनी जिंदगी को मतलब जो है सुकून का गहवारा बनाने में तुम्हारे लिए निशानियां मिल सकती हैं, तुम्हारे लिए गाइडलाइन मिल सकती हैं और तुम्हारे लिए रहनुमाई अता की जाती है। अब इसी मतलब जो है हुस्न सुलूक की तरफ आगे बढ़कर देखा जाए तो हुस्न सुलूक में ये भी आता है जिसमें मतलब जो है मर्द हजरात का ये मामूल है कि वो मतलब जो है कव्वाम की हैसियत से मंजर आम पे आए हैं, तो उनका ये हाल है कि हम जो कहें वो बात मानी जाए, हम कहें कि उठ तो उठ जाओ, हम कहें बैठ जाओ, हम कहें कि ऐसा पकाओ हम वो पकाएंगे, हम कहें कि वो न पकाओ वो न पकाएंगे। ऐसे मतलब रवैया अगर ये न करने के नतीजे में या दाल में या चावल में नमक की कमी की बिना पर जो हालात आते हैं वो है मार धाड़, जिसके नतीजे में हालात बिगड़ जाते हैं और ताल्लुकात की खराबी, झगड़े और फिर मतलब जो है तलाक रेट की तरफ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न सुलूक की इस मद की तरफ भी मेरी और आपकी तरफ रहनुमाई अता फरमाई है। मर्द को मुखातिब होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अपनी बीवियों को हरगिज न मारो, अपनी बीवियों को हरगिज न मारो। दूसरी हदीस मुबारका में ये भी इरशाद फरमाया कि घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि घर में बहुत सारी औरतों ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि उनके मर्द उन्हें बहुत मारने लगे हैं। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शिकायत करने वाली खवातीन थी उनको जमा किया और मर्दों को जमा करके जो बात मतलब फरमाई नसीहतन वो ये थी कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया वो तुम में के भले लोग नहीं हैं। यानी वाज़े तौर पे फरमाया ये मार धाड़ करना, ये मतलब जो है ज्यादती करना, ये जुल्म करना, ये तुम्हें जेब नहीं देता एज ए कव्वाम की हैसियत से। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत मतलब जो है मर्दों को करते हुए इस सिलसिले में इरशाद फरमाया अपनी बीवियों को गुलामों, कनीजों और जानवरों की तरह क्यों मारते हो। ये कह के नाराजगी का इजहार किया था और मर्दों को वसीयत की थी कि इस तरह न मारा करो।
تو پہلی مطلب جو ہے حسن سلوک کے مد میں ہمارے سامنے جو آیا وہ یہ ہے کہ فیاضی کو ظاہر کیا جائے. اس کے سلسلے میں آیا کہ ہم مطلب جو ہے گزر بسر کے لیے ان کے ساتھ مطلب جو ہے معاملات کو مطلب جو ہے حسن سلوک کے ساتھ ڈیل کیا جائے. تیسری مد حسن سلوک کی مد میں آیا کہ انہیں مارنا مطلب جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے. اسی سلسلے میں ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے جن کا نام لقید بن صبرہ مطلب جو ہے کہا جاتا ہے. ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے شکایت کی کہ ان کی بیوی بڑی بد زبان خاتون ہے, یعنی بہت بڑبڑ کرنے والی اور آگے سے بہت بولنے والی اور بدتمیزی سے بولنے والی خاتون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت سنی تو انہیں کیا نصیحت کی, آئیے ذرا غور سے سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلب جو ہے شخص یعنی صحابی کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے سمجھاؤ, اگر اس کے اندر نیکی قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ مان جائے گی. اور دیکھو اپنی بیوی کو ہرگز اس طرح نہ مارو جس طرح تم اپنے لونڈیوں کو مارتے ہو. یعنی وضاحت سے کہا گیا کہ غصہ مطلب بے شک مرد کو آتا ہے, مگر اس غصے کا مطلب جو ہے نتیجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں مار دھاڑ کی جائے, جنہیں مطلب جو ہے زخمی کیا جائے یا انہیں ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جائے. کہا گیا کہ ایسا مارنا مطلب جو ہے سنت رسول اللہ کی مطلب جو ہے ہدایات کے مطابق یہ تمہیں زیب نہیں دیتا اور یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ تم عورتوں کو اس طرح مارو. تو پھر ہم اور آتے ہیں کہ اسی حسن سلوک کی مد میں اور کیا چیزیں آتی ہیں. حسن سلوک کی مد میں یہ بھی مطلب جو ہے آتا ہے کہ ان خواتین کے ساتھ جس بندھن کے ساتھ تم جڑے ہوئے ہو تو حسن سلوک کا رویہ یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے. جس کے ساتھ آپ قبول ہے کہ مد کے ساتھ انہیں اپنی زندگی میں لے آتے ہو, ان سے محبت کرنا, ان سے اخوت کرنا, ان سے پیار کرنا, ان سے مطلب جو ہے نرمی کا رویہ رکھنا, یہ بھی اسی مطلب حسن سلوک میں آتا ہے. اس کی تاکید بھی مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے سنت رسول سے ملتی ہے, اور ہدایت مطلب جو ہے امت مسلمہ کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ یہی رویہ تمہارے اندر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ثابت کر کے بتایا, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بے شمار واقعات میرے اور آپ کے سامنے اس طرح بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی میں تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تب بھی انہیں مطلب جو ہے محبت کے ساتھ انہیں پیش آتے تھے, اور ان کے ساتھ مطلب جو ہے اپنا وقت دینا, ان کی خبرگیری کرنا, ان کی ضروریات کو پورا کرنا, ان کی دلجوئی کرنا, اگر وہ دکھی ہیں تو ان کا ساتھ دینا اور ان کے مرہم پر مطلب جو ہے پھایا رکھنا, یہ بھی وقت کے رسول کا نمونہ تھا. تاریخ کے صفحات, سیرت کے صفحات مجھے یہ بھی بتاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی ان کی محبت مطلب جو ہے اسی طرح برقرار رہی. تاریخ بتاتی ہے, سیرت بتاتی ہے مجھے اور آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بھی مطلب جو ہے بکری کاٹی جاتی, بکرا کاٹا جاتا تو اس وقت اس میں کا کچھ حصہ نکالا جاتا, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جس سے محبت کرتی تھی ان سہیلیوں تک وہ مطلب جو ہے حصے کو دیا جاتا تاکہ اس محبت کا مطلب جو ہے اظہار ہوتا رہے. یہ بھی طریقت محبت کا وہ طریقہ ہے جس میں اظہار محبت مطلب جو ہے جھلکتے ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. سنت رسول اس کی مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے تاکید کرتی ہے. حضرت سے عائشہ رضی اللہ عنہا ایسا نہیں کہ صرف خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی, آپ سارے ازواج سے مطلب جو ہے اسی طرح محبت کرتے تھے. اس میں مثالیں میں ایک دو کی دے رہی ہوں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں بھی کہا گیا, ان سے بھی بے پناہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا, فرمایا کہ عائشہ کو عورتوں میں ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو باقی کھانوں پر. کہا گیا کہ ایسی مطلب جو ہے اس کی کوالٹی ہے, یعنی تعریف کی کرنا, اس کے مطلب جو ہے تعریف کے چند مطلب جو ہے بولنا بھی عورت کے مرد کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ خاتون مطلب جو ہے اس کی تعریف کی جائے, اسے محبت کے مطابق اسے ڈھالا جہاں جاتا ہے وہاں وہ تعریف کے 2-4 بولنا بھی شرط اول ہے, تبھی کہیں جا کر اس کی تجدید ہوتی ہے محبت کی, اور اس کے نتیجے میں محبت پروان چڑھتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. جہاں سپاٹ لہجہ ہو, جہاں پر نہ کوئی تعریف ہو نہ چاہے کہیں مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے اپریسیشن ہو, بلکہ مطلب جو ہے ہر وقت ڈانٹ کرنا یا پھر غصے میں رہنا یا پھر وقار کے ساتھ اپنی زندگی ہے اس جیسے اسی طرح رہنا, گھر میں داخل ہو گئے ایک خوف کا سا ماحول پیدا ہو جانا, بچے بھی ڈرے ہوئے ہیں, اماں بھی ڈری ہوئی ہے, اور حال یہ ہے کہ جب بھی وہ جاتے ہیں تو سکون کا سانس لے رہے ہیں. ایسی مطلب جو ہے زندگی خوشگوار ماحول کو جنم نہیں دے سکتی. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی نہیں بلکہ ازواج کے ساتھ جو رویہ رکھتے تھے, جو رہنمائی عطا کی ہے, اس کی ایک مثال ایسی
بھی ملتی ہے. حج کا موقع تھا, اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھیں. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اونٹ ان کے پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کا اونٹ بیٹھ گیا, اور بیٹھ جانے کے نتیجے میں آپ مطلب جو ہے بہت عورتیں خواتین مطلب ایسی بھی جذباتی ہوتی ہیں, تھوڑی تھوڑی بات پر رونے کی ویسی ہی عادی ہوتی ہیں. وہاں پر بھی یہ معاملہ ہوا کہ وہاں پر فوراً مطلب جو ہے وہ رونا شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں, وہاں انہیں مطلب ان کے قریب اپنا اونٹ لے گئے, ان کو مطلب جو ہے قریب کیا اور ان کے آنسو اپنی چادر سے ان کے آنسو کو پوچھا. وہ جتنا آنسو پوچھتے جا رہے تھے وہ مطلب جو ہے حضرت صفیہ تاریخ کے صفحے بتاتے ہیں کہ وہ اتنا ہی زار و خطاط روتی جا رہی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلاسا دے رہے ہیں اور ان کے آنسو پوچھ رہے ہیں. یہ وہ کوالٹیز ہیں جس میں محبت پیدا ہوتی ہے, جس میں اخوت پیدا ہوتی ہے, اور جس کے ذریعے سے مطلب جو ہے ان کے بندھن میں مضبوطی آتی ہے. صحابہ کرام کے سلسلے میں بھی مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ صحابہ کرام بہت زیادہ ریاضت کے سلسلے میں, بہت زیادہ عبادت کی مطلب جو ہے شوق کے سلسلے میں, کیونکہ ابتدائی مرحلہ تھا, آپ مطلب جو ہے رضی اللہ عنہ جتنے بھی تھے وہ سب مطلب جو ہے اتنے مشغول رہا کرتے تھے کہ بیویوں کو وقت دینا, ان کو مطلب جو ہے دلجوئی کرنا, ان کا ساتھ دینے میں مطلب جو ہے پیچھے رہ جاتے تھے. تو ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو نصیحت کی وہ ان الفاظ میں کی تھی. صحابہ کرام کو نصیحت کی کہ اعتدال کی تلقین فرماتے ہوئے کہا کہ تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے, یعنی وہ اسی طرح کے حقدار ہیں جنہیں توجہ اور وقت دیا جائے. یعنی وضاحت کے ساتھ بار بار مطلب جو ہے اس وقت تربیت کی گئی, اسی وجہ سے وہ ماحول مطلب جو ہے مسلمہ بن گیا. وہ مطلب جو ہے انہیں نصیحت کی گئی اور صحابہ کرام نے اسے مان لیا, اس وجہ سے وہ خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا. یہی مطلب جو ہے ماحول آج بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے اس مطلب جو ہے ماحول کو, ان گھرانوں کو خوشی کا ماحول اور خوشگوار ماحول بھی بنانے میں ہم کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. تو اسی سلسلے میں اگر اور آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جو ہے معمول تھا کہ وہ مطلب جو ہے صحابہ کرام کی نصیحت کیا کرتے تھے. ان میں دو صحابیوں کا مطلب تذکرہ کیا جاتا ہے, ایک ہے عمرو بن عاص اور دوسرے ہے ابو درداء. یہ دونوں مطلب جو ہے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ریاضت اور مطلب جو ہے عبادت میں اتنا مطلب جو ہے مشغول ہو گئے کہ ان کی بیویاں مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی مطلب جو ہے شکایت سنی اور ان دونوں صحابہ کرام کو بلا کر جو نصیحت کی وہ اس طرح کی کہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے, جاؤ اس کا حق ادا کرو. ایک بار ایسا بھی مطلب جو ہے واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دیکھا جہاں پردے کا ابھی حکم نہیں آیا تھا, خواتین نہ بنی سوری تھی بلکہ سر جھاڑ منہ پھاڑ مطلب جو ہے پھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. آپ نے مطلب جو ہے بلا کر پوچھا کہ کیا تمہارے شوہر موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے شوہر موجود ہیں. تو پھر پوچھا کہ تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ تو کہا گیا کہ ہمارے شوہروں کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ نہ ہمیں وہ دیکھتے ہیں, نہ ہمیں وہ پوچھتے ہیں, نہ ہمیں وقت فراہم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مطلب جو ہے ان خواتین کے مردوں کو مطلب بلایا اور ان کو نصیحت کی کہ تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کا حق موجود ہے, جاؤ تم بھی مطلب جو ہے انہیں وقت دیا کرو, ان کو اہمیت دیا کرو, ان کی مطلب دلجوئی کرا کرو, تاکہ مطلب جو ہے یہ اپنے حلیوں کو درست کر سکے اور تمہاری طرف تمہارے متوجہ ہونے کے نتیجے میں خوشگوار مطلب جو ہے ماحول جنم لے لے اور اس کے نتیجے میں ان کے چہروں پر خوشیاں آئے. یہ ہے وقت کے رسول کا نمونہ جو مطلب جو ہے مردوں کے لیے وہ دیا کرتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ان نصیحتوں میں بھی اس مطلب جو ہے محبت کے سلسلے میں جو نصیحتیں کی, آئیے وہ سنتے ہیں. لوگوں کو ہم نصیحت کرتے ہوئے اس خطبے میں آخری حجۃ الوداع میں جو نصیحت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں خواتین کے بارے میں میری وصیت قبول کرو, وہ تمہاری زیر نگی ہیں, تم ان کو اللہ کے عہد پر اپنی رفاقت میں لے لیا ہے اور ان کے جسموں کو اللہ ہی کے قانون کے تحت اپنی تصرف میں لے لیا ہے. تم ان کو کھانا کھلانا اور پھر ان کو پلانا فرض ہے. یعنی واضح طور پہ کہا گیا کہ تیسرا مطلب جو ہے جو ذمہ داری ہم پر اسی حصول سلوک میں آتی ہے وہ ہے ان کا نان نفقے کی ذمہ داری. یعنی مرد مطلب جو ہے جہاں کسی بندھن میں کسی جوڑ کر لے آتا ہے, اس کی جہاں محبت کرنے کا حق ہے وہاں پر اس کا یہ حق بھی اسے مطلب جو ہے ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ عورت کے نان نفقے یعنی کھلانے پلانے کی بہترین ذمہ داری اس کی عائد کر دی گئی ہے اور وہ اس کو ادا کرنا چاہیے. ایک صحابی نے مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے مطلب جو ہے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا, جیسے خود کھائے اور پہنے ویسا ہی اسے کھلائے اور پہنائے, نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے, نہ اس کو برا بھلا کہے اور نہ سزا کے طور پر اس کو باہر گھر سے نکال دے. یعنی 3-4 باتیں اس میں وضاحت کی گئی.
کہ حقوق اس میں بتائے گئے کہ انہیں مطلب جو ہے کھانا کپڑا مہیا کرنا، نمبر 2 ان کے منہ پر تھپڑ نہیں مارنا، دوسرا مطلب جو ہے ان کے خاندان کو، ان کے قبائل کو، ان کے ماں باپ کو، ان کی فلاں مطلب جو ہے پوری نسل کو مطلب جو ہے معجب الزام ٹھہرا کر جو لعنت و ملامت کی جاتی ہے، کہا گیا کہ یہ بھی حق کسی مسلمان مطلب جو ہے مرد کو نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے، اگر وہ کرتا ہے تو پھر لازماً اللہ کے پاس پکڑ ہوگی اور اس کی جواب دہی اسے لازماً ادا کرنی ہوگی۔ اسی وجہ سے سورہ بقرہ آیت نمبر 236 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق معروف طریقے سے نفقہ اسے عطا کر دے، یعنی کھانے کپڑے کا انتظام جیسا مرد کی استطاعت ہے اتنی استطاعت کے مطابق، اگر بہت امیر کبیر ہے تو اس اعتبار سے اس کا نان نفقے کی ذمہ داری ہے، اور اگر ایک غریب آدمی ہے تو اس اعتبار سے اس کی نان نفقے کی ذمہ داری ہے۔ یہ مطلب جو ہے ذمہ داری اس کی اس طرح عائد ہوتی ہے۔ اب داری کی طرف، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری نمبر کی ذمہ داری ہے وہ ہے مہر، یعنی کسی مطلب جو ہے تعلق کو اس نکاح کے بندھن میں جوڑا جاتا ہے تو وہاں مطلب جو ہے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس قبول ہے کہ بندھن میں جڑنے سے پہلے مرد کو باقاعدہ طور پر مہر کی ادائیگی مطلب کرنا شرط اول ہے۔ اس مہر کے سلسلے میں کہا جاتا ہے یا تو یہ مہر معجل ہوتا ہے یا مہر جو ہے مؤخر ہوتا ہے، یعنی معجل یعنی اسی وقت ادا کیا جائے جتنا مہر اس کا باندھا جائے، اور اگر مؤخر کر دیا جائے یعنی بعد میں دینے کی تاکید اور وعدے کے ساتھ اس نکاح کے بندھن کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی اجازت دونوں حیثیت سے قبول کی گئی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات منظر عام پر اس وقت سے لے کے آج تک مطلب ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو آتے ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 241 میں اس کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے مہر کے سلسلے میں مرد کو تاکید کی گئی ہے۔ وہ تاکید یہ ہے کہ ان محرم شوہر والی عورتوں کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرط ایک کہ پاک دامانی مقصود ہو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو کچھ تم ان سے ازواجی زندگی کا لطف اٹھاؤ تو ان کے بدلے ان کو فرض کے طور پر یعنی مہر ادا کر دو۔ یعنی کہا گیا کہ یہ مہر مطلب اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک حکم ہے، اسی کے تحت مرد مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر مہر مطلب جو ہے باندھتا ہے، یا تو مؤخر کرتا ہے یا تو معجل کرتا ہے، اور اسی کے تحت مطلب جو ہے وہ مہر دے کر باقاعدہ طور پر عورت کو اپنے بندھن میں باندھ لیتا ہے۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے مطلب جو ہے اس طرح چغل خور یعنی بہت زیادہ مطلب جو ہے دکھاوا کرنے والے بھی اس منظر عام پر آتے ہیں، وہ سوسائٹی کو دکھانے کے لیے میں کتنا بڑا ہوں، کتنا دے سکتا ہوں، کتنا کیا کچھ کر سکتا ہوں، اس مطلب جو ہے مد میں بھی بہت سارے لوگ بڑی بڑی مطلب جو ہے مہر کی مطلب جو ہے رقمیں باندھتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں باندھتے ہیں، اور ان کا ارادہ مطلب جو ہے دینے کا نہیں ہوتا۔ یا یہ بھی منظر عام پر آتا ہے کہ مؤخر مطلب جو ہے مہر کا مطلب جو ہے باندھ لیتے ہیں، مگر زندگی بھر چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ ایک قصہ میرے سامنے یہ بھی آیا کہ ان کی جو مطلب جو ہے مہر کی اس سے مطلب جو ہے اتنی آج سے 40-50 سال پہلے کا مطلب جو ہے وہ مطلب خاتون بڑی ہیں تو وہ اس وقت کی شادی کا قصہ وہ بیان کر رہی ہیں۔ وہ اپنی شادی میں مطلب جو ہے شادی ہو کے 50-55 سال ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ ان کی جو رقم مطلب جو ہے مہر کی باندھی گئی تھی وہ 101 روپیہ 101 روپیہ آج تک 101 روپیہ ادا نہیں ہو گیا، اور انتقال شوہر کا ہو گیا تو اس وقت ان کو مطلب جو ہے میت کے پاس لے جایا گیا اور کہا گیا کہ آپ معاف کرنے کی مطلب تیاری کریے، آپ معاف کریے، اور 10 پیسے کا وہ 8 آنے والا جو قصہ وہ سکہ ہے اس کو مطلب جو ہے میت کے ہاتھ پر رکھا گیا، اسے بند کیا گیا، اور عورت کو مطلب کہا گیا کہ آپ معاف کیے کر کے کہہ دو، اور اس کو مطلب جو ہے اسی سکے کے ساتھ انہیں مدفون کر دیا گیا۔ ایسے بہت سارے قصے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی مطلب جو ہے قصے آئے کہ بڑی بڑی مطلب جو ہے کیا کی گئی مہر مطلب جو ہے باندھا گیا، اس کے بعد مطلب جو ہے مہر جو ہے مؤخر مطلب جو ہے طے کر دیا گیا، اس کے بعد ایک عرصے کے بعد عورت نے مانگنا شروع کر دیا کہ کیونکہ ان کے سلسلے میں کہا وہ جو باندھا گیا تھا وہ ایک پلاٹ مطلب جو ہے ان کو دینے کی بات، اور اتنے مطلب جو ہے تولے سونا دینے کی بات، اور مختلف مطلب جو ہے اتنے پیسے دینے کی بات، اتنا مطلب جو ہے طے کیا گیا تھا جو قصہ آیا ہے۔
تو اس میں مطلب جو ہے خاتون نے مطلب جو ہے تذکرہ شروع کر دیا کہ مجھے میرا مہر عطا کر دیجئے تاکہ میں مطلب جو ہے اس کے ذریعے سے کچھ فائدہ اٹھاؤں. تو اس وقت شوہر نے مطلب جو ہے زبردستی بیوی کو مطلب جو ہے کہنا شروع کیا معاف کر دو کیونکہ وہ دینے کا نہیں تھا, اتنا تمہارے مطلب جو ہے استطاعت میری نہیں ہے کہ میں تمہیں دے دوں, اور تمہیں دے دوں میں کیوں دے دوں. اس بات پہ جھگڑا ہوا اور اس کے نتیجے میں طلاق ریٹ مطلب جو ہے. محترم سامعین کرام, ایسے مردوں کے سلسلے میں بھی قرآن مجید آیات کریمہ کے ساتھ ساتھ احادیث کریمہ بھی مجھے اور آپ کو روشنی ڈالتی ہے. ان کے سلسلے میں حدیث مبارکہ میں اس طرح مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مال مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ تھی کہ مہر ادا نہیں کرے گا, وہ دراصل زانی ہے. کتنی بڑی بات فرمائی کہ وہ تعلق مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے, کیونکہ تعلق اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب مہر مطلب جو ہے اس کی ذمہ داری ہے, اس کا ادا کرنا شرط اول ہے, اور وہ مطلب جو ہے باہمی مطلب جو ہے گفت و شنید کے ذریعے سے اس کو طے کرے. اور اگر کبھی ایسے حالات ہوں جہاں پہ نہیں ہو سکتی تو وہاں باقاعدہ عورت ہی اگر اسے مطلب جو ہے دل کی رضامندی کے ساتھ اسے اگر معاف کر دے تو اس صورت میں ممکن ہے, ورنہ مطلب جو ہے کہا گیا کہ یہ تعلق اگر ویسا ہے کہ جس میں دینے کی نیت نہ ہو تو کہا گیا کہ یہ تعلق مطلب جو ہے زنا کری ہے اور یہ رشتہ صحیح نہیں ہو سکتا. محترم سامعین کرام, سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں اس کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے مرد کو جو ہدایت کی گئی ہے وہ کہا گیا کہ عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. کہا گیا کہ خوشی خوشی سے دے دو, کیونکہ جس بندھن کے ساتھ تم سکون حاصل کرتے ہو, جس بندھن کے ساتھ تم جسمانی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, اولادی اعتبار سے اور گھرانے کے اعتبار سے جہاں سکون حاصل کرتے ہو, وہ عورت کے لیے مطلب جو ہے ایک حکم اور شرط رکھی گئی کہ اس کی ادائیگی مطلب جو ہے شرط اول ہے. اس کا ادا کرنا تمہارے لیے مطلب جو ہے فرض اولین ہے. جو اسے ادا نہیں کرتا وہ مطلب جو ہے کیا ہے, کہا گیا کہ اگر نیت نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ زانی ہے. اگر وہ نیت کے باوجود ایسا نہیں دیتا, ظلم ستم کرتا ہے, تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس اس کی پکڑ ہوگی. اب ہم نیکسٹ مطلب جو ہے اس کی ذمہ داری کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے قرآن کے اندر ایک مطلب اصطلاح آئی, وہ ہے ایلا. ایلا کیا ہے, اس وقت اس کی طرف ہم نے اس کی طرف روشنی ڈالیں. وہ یہ ہے کہ جاہلی مطلب جو ہے عربوں کے اندر ایک رواج مطلب جو ہے چلتا تھا. وہ یہ ہے کہ مردوں کے اندر غصہ, جذبات اور بہت زیادہ تھے. جیسے ہم نے طلاق کے مطلب جو ہے سورے کے اندر دیکھا کہ لوگ ہزار طلاق دیتے تھے, 100 طلاق دیتے تھے, اور کئی مطلب جو ہے گنتی کے اعتبار سے 10 20 مطلب جو ہے اس طرح طلاق دیا کرتے تھے. یہ غصے ہی کی مطلب ایک شکل, ایک جہالت کی یہ بھی تھی کہ وہ خواتین کو مطلب جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اگر ان سے غصہ ہو جاتے اور ضد اور ان کو ستانے کی غرض سے جو کام کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ اس تعلق کو مطلب جو ہے ختم کرنے کے لیے قسم کھا لیتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 سال 2 سال کی قسم کھاتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مطلب ان کو ختم بھی نہیں کرنا تاکہ دوسرا مرد ان کی طرف رجوع بھی نہ ہو جائے اور یہ بھاگی بھی مت سے نہ جائے, بلکہ مطلب جو ہے ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے قسم کھاتے تھے کہ ہم مطلب جو ہے ان کے ساتھ تعلق کو قائم نہیں رکھیں گے. تو ویسی صورت میں اس کی طرف بھی روشنی قرآن مجید مجھے اور آپ کو دیتی ہے اور مرد کو تاکید کرتی ہے کہ ایسا رویہ تمہارے لیے مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے. یہ جو رویہ تم نے اپنایا ہے یہ قرآن سنت اور اللہ کے مطلب جو ہے عذاب کو بلاتا ہے. یہاں مطلب جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں, ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر وہ رجوع کر لے تو اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم فرمانے والا اور مہربان. یہاں پہ واضح طور پر ان کو کہی گئی کہ اس طرح مطلب جو ہے قسمیں کھانا کم از کم مطلب جو ہے 4 مہینے سے پہلے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے, اس کے بعد رجوع تمہیں کر لینا چاہیے. فقہی اعتبار سے فقہی مسائل کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر اس طرح سے مطلب جو ہے 4 مہینے تک کوئی مرد کسی کے ساتھ اس طرح کی قسم کھا کر یا ستانے کی غرض سے جو ہے جو جذباتی یعنی جنسی جو تعلق ہے قائم نہیں کرتا, تو ان کے سلسلے میں وہ کورٹ تک مطلب جایا جا سکتا ہے. اور اس اسلامی کورٹ مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر جج مطلب جو ہے قاضی صاحب انہیں بلائیں گے اور انہیں رجوع کرنے کی تاکید کریں گے. ان کے اوپر زور زبردستی کی جائے گی. اگر وہ پھر بھی اس تعلق کو قائم نہ کیا جائے تو ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی, کیونکہ یہ رشتہ بالکل صحیح نہیں ہے. دوسرا مطلب جو ہے فقہ اعتبار سے یہ بھی بات آئی کہ کوئی مرد مطلب جو ہے اگر کہیں باہر مطلب جو ہے جانا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت کی رضامندی حاصل ہو جائے. اگر عورت اجازت دی جائے کہ لمبے وقت کے لیے اسے مطلب جو ہے جانے کی, اگر دلی مطلب اس کے رغبت کے ساتھ وہ اجازت دیتی ہے, مثلا مطلب جو ہے ہندوستان سے گلف پر مطلب جو ہے نوکری کی غرض سے لوگ آنے والے بہت سارے لوگ ہیں, جہاں پر وہ سال 2 سال مطلب جو ہے اس طرح رہ کر مطلب جو ہے واپس چھٹیوں کے لیے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا ہے, ائمہ کرام مطلب بتاتے
فرماتے ہیں کہ اگر عورت مطلب جو ہے راضی ہو کر اگر مرد کو بھیجتی ہے تو وہ صورت میں یہ جائز ہے اور اس کے لیے گنجائش ہے. اگر وہ عورت اجازت نہیں دیتی اور وہ رضامند نہیں ہوتی کہ 4 مہینے سے زیادہ وہ نہیں رہ سکتی تو مرد کو مطلب جو ہے تاکید مطلب ائمہ کرام اس مطلب جو ہے آیت کے روح سے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد کو لازماً 4 مہینے سے پہلے عورت کے پاس پہنچ جانا چاہیے اور اس کی جنسی خواہش کو پوری کرنا, اس سے مطلب جو ہے تعلق زن و شو پیدا کرنا شرط اول ہے, ورنہ مطلب جو ہے یہ تعلق مطلب جو ہے قاضی کو حکم دیا گیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے. نیکسٹ مطلب جو ہے ان مردوں کی یعنی جو تعلق مطلب جو ہے نکاح کے بندھن میں باندھتے ہیں ان کی اور ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری نیکسٹ مطلب جو آتی ہے وہ ہے عدل و انصاف. یعنی عدل و انصاف. عدل و انصاف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے مردوں کو مطلب جو ہے 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے. ان کی جنسی مطلب جو ہے خواہشات یا ان کے مطلب جو ہے کنٹرول نہ کرنے کی بنا پر یا حالات کے مطلب جو ہے اتار چڑھاؤ میں, جس طرح اس وقت مطلب بہت سارے خواتین آ جایا کرتی تھی اور ان کے شادی مطلب جو ہے کرنا ہوتا تھا تو ان بہت سارے مطلب جو ہے اوپر نیچے اس پر ہم بحث نہیں کریں گے. تو وہاں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے. ان 4 شادیوں کی اس میں جو حکم دیا گیا وہ عدل کا مطلب جو ہے انصاف کا مطلب جو ہے تقاضا یہ ہے کہ ان کو حکم دیا گیا مردوں کو کہ تمہیں رویہ کیا اپنانا چاہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے بس میں نہیں ہے کہ عورتوں پر پورا انصاف کر سکو. اگر تم ایسا چاہتے ہو تو پھر ایک بیوی کی طرف ہی نہ جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل بے سہارا لٹکتا ہوا چھوڑ نہ دو. اور اگر تم اپنے طرز عمل کو درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی کہا گیا کہ تمہیں 4 شادیوں کی اجازت ضرور ہے مگر کہا گیا کہ تمہارا مطلب جو ہے ایک طرف ایک کو لٹکائے رکھنا اور دوسری طرف جھک جانا یہ رویہ تمہیں مطلب جو ہے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ہم نے طلاق کی مد میں مطلب جو ہے دیکھا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک قصہ مطلب جو ہے آیا وہ ہے مطلب جو ہے رحمان صابری کا. ان کا مطلب جو ہے کیا تھا اس میں وہی تھا کہ وہ دبئی مطلب جو ہے وہ گئے اور دبئی میں مطلب انہوں نے دوسری شادی کی اور وہاں مطلب جو ہے یہ حال ہوا کہ اسی کی طرف وہ جھکاؤ ہو گیا اور اس بیوی کو لٹکتا چھوڑا اور بعد میں مطلب جو ہے اسٹیمپ پیپر کے ذریعے سے وہاں پہ طلاق 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 کے ساتھ انہیں مطلب جو ہے خط روانہ کر دیا گیا. کہا گیا کہ ایسا مطلب جو ہے رویہ اللہ رب العالمین مردوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسا رویہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے مطلب جو ہے سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیتا ہے, کہتا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی تمہارے لیے کافی ہے. یعنی وضاحت کی گئی کہ تم نہیں کر سکتے تو ایک بیوی کر اکتفا کرو اور اسی پر جھکے رہو, اسی کی مطلب جو ہے پوری خواہشات اسی مت سے پورا کرو اور اسی کو مطلب جو ہے لٹکتا ہوا نہیں بلکہ اس کی ساری ذمہ داریاں تم بحسن کو بھی انجام دو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ حکم بھی واضح طور پر مطلب جو ہے آپ مردوں کو عطا کر دیا گیا. وقت کے رسول کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی میں بھی مطلب جو ہے عدل و انصاف سے آری کبھی نہیں ہوئے. آپ نے ہر مطلب جو ہے زوجہ کا اتنا ہی خیال رکھا جتنا مطلب جو ہے دوسری کا مطلب جو ہے خیال رکھا کرتے تھے. آپ نے سبھی کا بالکل مطلب جو ہے پوری طریقے سے مطلب جو ہے خیال رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مطلب جو ہے انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ رویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا جو معمول مطلب جو ہے سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی کیا کرتے تھے. اور دعا کیا تھی آئیے اس کو سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جس میں میرا اختیار ہے اور مجھے ان چیزوں پر ملامت نہ کر جو خالص تیرے قبضے میں ہے اور میرے قبضے میں نہیں ہے. یعنی دل کا ایک طرف مطلب جو ہے کسی ایک کو پسند کر دینا, ایک طرف میلان جانا, یہ مطلب جو ہے دلی مطلب جو ہے وہ کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین کسی کی طرف ڈال دیتا ہے. مگر مطلب جو ہے انصاف کا جہاں پر اعتبار ہے وہاں ساروں کے ساتھ میں اپنے حساب سے مطلب جو ہے برابر کرتا ہوں. اے اللہ اس کو قبول فرمائیے. مطلب جو ہے دعائیں وقت کے رسول مطلب جو ہے انصاف کرنے کے باوجود بھی اس طرح مطلب جو ہے اللہ کے پاس دعائیں کیا کرتے تھے تاکہ ان کے پاس کوئی غلطی نہ ہو جائے اور ان کی پکڑ نہ ہو جائے. مگر میری اور آپ کی زندگی کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے مطلب جو ہے اس طرح کی مطلب جو ہے غلطیاں کر جاتے ہیں. مگر کبھی اللہ کی طرف ہم نے رجوع کیا, کبھی ہم نے مطلب جو ہے اپنے حقوق کی طرف نظر ثانی کی, کبھی ہم نے اس طرف مطلب جو ہے مڑ کر اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کی. یہ مطلب جو ہے ہمارا خمیازہ ہے, یہ ہمارا افسوسناک پہلو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اب نیکسٹ مطلب جو ہے جو ذمہ داری خوام کی حیثیت سے مرد پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غیر شرعی حکم دینے کی اسے اجازت بالکل نہیں ہے.
بہت سارے سوالات جو خواتین کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک با پردہ لڑکی مطلب جو ہے کہاں گئی؟ ایک مرد کے حصے میں، نکاح کے بندھن میں آ گئی۔ سوال مطلب وہ کرتی ہے کہ اگر مرد مطلب جو ہے نقاب مطلب جو ہے نہ پہننے کا، برقع چھوڑ دینے کا اور چھوٹے کپڑے پہننے کا، مختلف مطلب بال کٹوانے کا اور مختلف مطلب جو ہے بھویں کٹوانا، مطلب گودنا گدانا جسے کہا جاتا ہے، وہ سارے کام کرنے کا، یا پھر مطلب جو ہے کہیں مطلب ایسا بھی ہے کہ جہاں شرک کی مطلب جو ہے اس میں کہیں مطلب جو ہے سجدہ کرنے کا، کسی مطلب مزاروں پہ جانے کا، کسی ولی اللہ کے مطلب جو ہے اس کی مرید بن جانے کا، ایسے بہت سارے وہ احکامات ہیں جو شرعی اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے، سنت کے اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایسے احکام بھی مطلب جو ہے رائج کرتے ہوئے مرد حضرات قوام کے حیثیت سے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، جس میں خواتین مطلب جو ہے ایسے بندھن میں بن جاتی ہیں کہ کبھی مطلب اس چکر میں پڑ جاتی ہیں تو وہاں اپنی وہ دینداری کو قائم نہیں رکھ پاتی، اپنی مطلب جو ہے کوئی کام نہیں کر پاتی اور دین کے اعتبار سے وہ چل نہیں پاتی، تو اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ قرآن و سنت مجھے اور آپ کو جو مرد کو مطلب جو ہے حکم دیتی ہے وہ حدیث مبارکہ میں اس طرح مطلب دیا گیا ہے۔ وہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کی نافرمانی کی شکل میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ جہاں اللہ کا حکم ہے وہی مطلب صادر ہوگا، جہاں اللہ کی مطلب جو ہے جو کام اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق ہے وہی کام کیا جائے گا، وہی کام قبول کیا جائے گا اور اسی کی اتباع ہوگی، نہ کہ کسی مرد کی مطلب جو ہے قبول کی جائے اور اسلام سے روگردانی کی جائے، اللہ کو ناراض کیا جائے، اس کی ناراضگی کو مول لیا جائے اور جہنم کا راستہ طے کر دیا جائے۔ جو ایسا کریں گے وہ عورت بھی پکڑی جائے گی اور وہ مرد بھی پکڑا جائے گا۔ کہا گیا کہ شرعی اعتبار سے اس طرح کے احکام کوئی مرد بھی مطلب جو ہے رائج نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد اس طرح سے زبردستی مطلب جو ہے ڈال دیا جائے تو خواتین کیا کریں؟ پہلی شک یہ ہے کہ انہیں نرم مزاجی کے ساتھ، موقع کی نزاکت کے ساتھ، حکمتانہ رویے کے ساتھ، مختلف پہلوؤں کے ساتھ عورت مطلب جو ہے کیونکہ متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، موہ لینے کی صلاحیت رکھ سکتی ہے اور مردوں کو گھمانے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ اس کے اندر محبت، پیار، خلوص اور مطلب جو ہے میٹھی زبان اسے عطا کی گئی ہے، تو اس کا استعمال اسے کرنا چاہیے اور اس کے ذہن کو مطلب جو ہے بدلاؤ کی کوشش لازماً کرنا چاہیے۔ پھر بھی مطلب جو ہے وہ کئی ایسے موقع پر مطلب جو ہے ایسے کام کرنے کی تاکید کرے تو وہ صورت میں کسی بہانے کے بدلے مطلب جو ہے اس کو چھوڑ دینے کی کوشش دوسری مطلب جو ہے حکمت عملی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر بھی مطلب جو ہے ممکنات نہیں ہے تو ویسی صورت میں اللہ کو ناراض کرتے ہوئے کسی شوہر کی مطلب جو ہے ہم دل جوئی کے لیے ایسا کام کریں، یہ شریعت مجھے اور آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ اس سلسلے میں لازمی ہے، ائمہ کرام یہ بتاتے ہیں کہ وہ صورت میں مطلب جو ہے اس سے قطع تعلقی ہی بہتر ہے، واللہ عالم بالصواب۔ نیکسٹ مطلب جو ہے جو ذمہ داری کے اعتبار سے مرد پر عائد ہوتا ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ مطلب جو ہے جہاں محبت کی جاتی ہے وہاں ان کے ساتھ کھیلنے کودنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ کھیل کود مطلب جو ہے دل لگی اور دل لبھانا ایک ایسی فطرتیں ہیں جو انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں، تو وہی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جو ہے مختلف طریقے سے وہ اونچ نیچ کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے مطلب جو ہے زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں، یہ بھی رہنمائی سنت رسول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا ہر کھیل باطل ہے، ایک مسلمان کا ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے۔ پہلی مطلب جو ہے کھیل وہ ہے جو تیر اندازی ہے، نمبر دوسرا ہے گھوڑ سواری ہے، نمبر تیسرا ہے کہ خواتین کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اس کی مطلب مثال آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کیا مثالیں ہیں بھی کہ جہاں پہ مرد مطلب جو ہے عورتوں کے ساتھ کھیلا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، وہی ہمیں گائیڈ لائن کرتے ہیں۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف ہم پلٹ کر دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مطلب جو ہے دوران سفر ایک جگہ رکے ہوئے تھے، وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیونکہ مطلب جو ہے عمر کی کم سن کا مطلب جو ہے خاتون تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے ان کے ساتھ مطلب جو ہے کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کھیل کیا تھا؟ دونوں کے درمیان دوڑ لگائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑ لگائے اور دوڑ میں مطلب جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ پھر اتفاق ہوا کہ پھر ایک بار بہت لمبے عرصے کے بعد
پھر مطلب جو ہے ایک اور سفر کے درمیان میں نکلے. وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی, بھاری ہو گئی تھی, اور وہاں پھر مطلب جو ہے انہوں نے مطلب جو ہے آپس میں کھیل کھیلا, اور وہ دوڑ تھی, اور وہ دوڑ مطلب جو ہے کھیلنے لگے کہ وہ خود کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اس دوڑ میں کیونکہ میرا جسم بھاری ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے میں مطلب جو ہے پیچھے رہ گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے آگے بڑھ گئے اور وہ جیت گئے. اس وقت مطلب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھیڑتے ہوئے فرمایا, کہا کہ یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہے, اور دونوں قہقہا مار کر مطلب جو ہے ہنسنے مسکرانے لگے. یہ ہے وہ زندگی جس میں مطلب جو ہے خلوص ہوتا ہے, جس کے اندر محبت ہوتی ہے, جس میں چاشنی ہوتی ہے, جس میں ایک دوسرے کو لبھانے والے وہ جذبات ہوتے ہیں, جس میں خوشیاں جنم لیتی ہیں. سیرت اور اسلام مجھے اور آپ کو ایسا مطلب جو ہے رویہ اپنا کر اس ماحول کو خوشگوار بنانے کی تاکید کرتا ہے. اسی کے لیے خواتین کو مطلب جو ہے اس سلسلے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ کھیلو کودو, ان کو مطلب جو ہے دل لبھانے کی کوشش کرو. اسی لیے خواتین مطلب کے سلسلے میں یہ بھی مطلب جو ہے مرد کے ذمے میں مطلب جو ہے یہ بھی مطلب جو ہے ذمہ داری ڈالی گئی, یہ بھی حقوق سے مطلب فرض کر دیے گئے. وہ یہ ہے کہ خواتین کے شوق کا بھی لحاظ رکھا جائے. جس بندھن میں باندھ کر جس جیتی جاگتی انسانیت کو آپ اپنی زندگی میں لائے ہیں, اس کے نظریات, اس کے خیالات, اس کے شوق, وہ بھی مطلب جو ہے ساتھ ہی اپنے ساتھ لے آئے ہیں. جب ان تمام چیزوں کے ساتھ اسے قبول کر چکے ہیں تو اس میں دونوں کے درمیان تھوڑا تضاد ہوتا ہے, اور کئی مطلب ایسی چیزیں ہیں جو اس طرح کی مد میں شوقین رکھتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ میں مطلب جو ہے کھانا پسند نہیں کرتا اس وجہ سے گھر میں کھانا نہ پکا جائے, میں مطلب یہ کپڑے پسند نہیں کرتا اس وجہ سے کپڑے نہیں پہنے جائیں, میں یہ مطلب جو ہے دیکھنا پسند نہیں کرتا اس وجہ سے ایک چیز نہ دیکھی جائے, میں مطلب وہاں جانا نہیں پسند کرتا وہاں پہ نہ جایا جائے. یہ رواب والی زندگی, یہ ٹھونس جمانے والی زندگی, اس میں انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں مطلب جو ہے جو باتیں آئی وہ مطلب جو ہے خواتین کا لحاظ رکھنے, ان کے شوق کا لحاظ رکھنے کی بات آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی, ان کی زندگی میں مطلب جو ہے کیونکہ وہ کمسن تھی, وہ وہاں جب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی وہ اپنی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. جب وہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو جایا کرتے تھے, وہ ڈر کر مطلب جو ہے کہیں کونے میں چھپ جایا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو بلاتے اور کہتے کہ جاؤ تم عائشہ کے ساتھ کھیلو, اور وہ وہاں پہ بھیج کے کہتے کہ تم بھی ان کے ساتھ کھیلو, اور میں مطلب جو ہے خوشی خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب جو ہے باہر مطلب جو ہے جو کرتب دکھائے جاتے ہیں اس کو دیکھنے کی شوقین ہوتی تھی. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں ایک حبشی ہے, وہ مطلب جو ہے کرتب دکھا رہا ہے, تیر اندازی کے, نیزہ بازی کی مطلب جو ہے ترکیب مطلب کرتب دکھا رہا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ, اور وہاں مطلب جو ہے مسجد کے پاس کھڑے ہو گئے اور اپنا جو مطلب جو ہے چادر تھی اس طرح مطلب تانی, اور پیچھے سے ان کو پورا مطلب جو ہے وہ نظارہ کروا. وہ دیکھتی رہی, لطف اندوز ہوتی رہی. تو تاریخ کے صفحے یہ بھی بتاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ عائشہ کیا آپ مطلب ختم ہو گیا, کیا بس کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اور تھوڑی دیر ٹھہریے. تو پھر آپ وہاں پہ رکے رہے, کرتب دکھاتے رہے. پھر پوچھا کہ عائشہ کیا مطلب اب ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اب چلیے اللہ کے رسول میں اب میں کافی ہے. اس وقت انہیں لے کر آ گئے. جب ایک دوسرے کا دل اس طرح مویا جاتا ہے, اور دل مطلب جو ہے ایک دوسرے کے جذبات کا اس طرح خیال رکھا جاتا ہے, ان کی ناپسند اور پسند کا اس طرح خیال رکھا جاتا ہے, تو زندگی باقاعدہ طور پر محبت میں ڈوب جاتی ہے. اور اسی طرح مطلب جو ہے خوشیوں بھری مطلب جو ہے جہاں محبت کی زندگی آئے گی وہاں بچے بھی جو جنم لیں گے اس کی مطلب عکاسی ہی کچھ اور ہوگی. آئیے کچھ 2-3 باتیں کہتے ہوئے اپنی کلاس کے اختتام تک چلیں تاکہ اس موضوع کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. آخری ذمہ داری جو ان پر عائد ہوتی ہے وہ مردوں پر, وہ یہ ہے کہ گھر کی اصلاح اور تربیت کا کام بھی انہی کی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے, کیونکہ وہ قوام بنا دیے گئے ہیں. اسی وجہ سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول کہ اس آیت کے مطابق وہ جہاں تبلیغ کے لیے عوام الناس کا خیال رکھا کرتے تھے, اپنے گھر والوں کے سلسلے میں بھی اتنا ہی مطلب جو ہے پریشان ہوتے اور ان کی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام کیا کرتے تھے. اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں عوام الناس یعنی عوام مطلب جو ہے گھروں والوں کے پاس یعنی ازواج مطہرات کے پاس آتی اور معلومات حاصل کیا کرتی تھی, وہ انہیں تعلیم دیتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو اس وقت بھی ان کے پاس ازواج مطہرات کے ساتھ لوگ آئے اور ان کے پاس علم دین کو حاصل کیا.
کیا. تو گھر کے اندر دینی ماحول کا پیدا کرنا اور دین کی طرف رغبت دلانا اور انہیں دین کا ماحول پیدا کر کے ان کی مطلب جو ہے تربیت کرنا ایک قوام کی مطلب جو ہے فرض اولین ہے. اس کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی انہیں پوچھ ہوگی. اسی وجہ سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کی پوری طرح پابند رہیے. یعنی اللہ رب العالمین نے واضح طور پر جو عوام الناس کو مطلب جو ہے جو نصیحت کی وہ یہی کہا کہ اپنے گھر والوں کو مطلب جو ہے اقامت دین کا مطلب جو ہے کام کرنے کی طرف اکسانا. نماز کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ دین کا نفاذ ہے، اقامت دین ہے جس کی طرف ان کی ترغیب دلائی جائے. وہ مطلب جو ہے مرد کے قوام کی حیثیت رکھتی ہے، ایک ڈرائیور کی مطلب جو ہے ذمہ داری ہے، ایک حکمران کی مطلب جو ہے ذمہ داری ہے، ایک اقتدار رکھنے والے کی ذمہ داری ہے اور وہ مرد کی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مطلب جو ہے اس شوہر کا نام آسمان میں جو ذکر کرنے والے لوگوں میں اس کا نام لکھا جائے گا اور عورت کا نام ذکر کرنے والی عورتوں میں مطلب جو ہے لکھا جائے گا. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے اور اپنی بیوی نہ اٹھے تو منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. صحابہ کرام کی زندگیوں کا معمول یہ تھا کہ ان کی زندگی میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ وہ تو اڑتے تھے جس کی ہم تفصیل سنتے رہتے ہیں، مگر صحابہ کرام اس معمولات کے مطابق ان کی تربیت کی گئی تو ان کی زندگیوں کا یہ حال تھا کہ وہ رات کو اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ جگایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو مطلب جو ہے اپنی اہلیہ کو اٹھایا کرتے تھے اور یہ کہہ کر یہ آیت مطلب جو ہے پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کی پوری مطلب جو ہے کیا کیجیے، اس پر پابند رہیے. یہ کہہ کے اٹھایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھا کرتے تھے. محترم سامعین کرام، یہ وہ مرد قوام کی ذمہ داریاں ہیں. ان تمام ذمہ داریوں کو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے سنت کی روح سے اور آیات کی روح سے. ان کو سامنے رکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور پوچھئے میرے اور آپ کے مطلب جو ہے جو بیٹے ہیں جن کو ہم نے شادی کے بندھن میں باندھا ہے تو کیا ہم نے ان مردوں کو صحیح تربیت اور صحیح عکاسی اسلام کی یہ دی کہ شادی سے پہلے ان کی ذہن سازی کی، انہیں ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں اور انہیں مطلب بتایا گیا کہ یہ ذمہ داریاں ہیں جس کی ادائیگی مطلب کرنا شرط اول ہے، تبھی کہیں جا کر تم اس بندھن کا مطلب جو ہے حق ادا کر سکتے ہو، اور ادا مطلب جو ہے نہیں کرتے تو تمہیں مطلب جو ہے اس دنیا میں ہی نہیں آخرت میں تمہاری جواب طلبی ہوگی. کیا ہم نے اس طرح کی ان کی ذہن سازی کی؟ کبھی نہیں بتایا. بلکہ میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اس مطلب جو ہے جو ذمہ داریاں بتائی گئی اس میں کھیلنے کی بات آئی، اس میں دلجوئی کی بات آئی، انہیں وقت دینے کی بات آئی اور انہیں مطلب جو ہے ان کو نان نفقے کی ذمہ داری کی بات آئی. تو اگر مطلب جو ہے کوئی لڑکا مطلب جو ہے کسی لڑکی کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آئے، کہیں مطلب جو ہے دلجوئی کرتا ہوا نظر آئے، کہیں مطلب جو ہے نان نفقے کے لیے کچھ دیتا دلاتا ہوا نظر آئے تو میں اور آپ بحیثیت ماں مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں؟ وہی جملہ، بیوی کا غلام بن گیا ہے. کیا یہ بیوی کا غلام ہے؟ ان آیات کو، ان واقعات کو، اس سنت کو سامنے رکھیے اور خود فیصلہ کیجیے. کیا ہمارا یہ کہنا جو یہ جملہ میری اور آپ کی زبانوں پر مطلب نکلتا ہے اور ایک معاشرے کے اندر اس کا ناسور بن جاتا ہے اور دلوں کو پھاڑ دیتا ہے اور معاشرے میں مطلب جو ہے طلاق ریٹ اور خلا ریٹ کو بڑھاتا ہے اور دلوں کے اندر دراریں پیدا کر رہا ہے اور رشتوں میں مطلب جو ہے قطع تعلق ہی قائم ہو رہی ہے، کیا ہمارا یہ رویہ یہ سنت روح کے مطابق صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کون سے اقدام اٹھا جانا چاہیے اور کون سے مطلب جو ہے پہلوؤں پر اپنی مطلب جو ہے اصلاح اور تربیت کرنا چاہیے؟ اسی تربیت کریں گے تو یہ وہ سنت طریقہ ہے جس کے مطابق ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اگر کوئی قوام یعنی لڑکا مطلب جو ہے کسی لڑکی کو اپنے بندھن میں باندھ کر اس کے مطابق اپنی آپ کو چلاتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ گھرانہ خوشگوار ماحول ہوگا، وہ گھر کے اندر تمام حقوق کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہوگی، وہاں کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، وہاں خوشیاں مطلب جو ہے عروج پہ پہنچیں گی، وہاں ایک دوسرے میں ایثار اور قربانی کے جذبات موجزن ہوں گے اور وہاں سے مطلب جو ہے جو اولاد نکلے گی وہ داعی اسلام مجاہد اسلام مطلب جو ہے بن کر نکلے گی جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں نکلی تھی. وہ مائیں کون تھیں؟
وہ مائیں وہ تھی جن کے مطلب جو ہے باپوں نے مطلب جو ہے صحیح طریقے سے ان کی مطلب جو ہے رکھوالی کی تھی، ان کو صحیح موقع فراہم کیے تھے، ان کو عروج پر جانے والی وہ ساری مطلب جو ہے چیزیں فراہم کی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی گود سے نکلنے والے پرزوں کو وہ مطلب جو ہے خوشیاں دیں، وہ تربیت عطا فرمائی، وہ رہنمائی عطا فرمائی، جس کی بنا پر ان کی ذہنی سطح عروج پہ پہنچی اور اللہ کی طرف سے انہیں جنت کی بشارتیں مل گئی۔ آج بھی ہماری گودوں سے مطلب جو ہے اولاد نکلتی ہے، کیا مطلب جو ہے ہماری اولادوں کے اندر ویسی مطلب جو ہے نفسیات ہیں، ویسے خواہشات ہیں، ویسے مطلب جو ہے چیزیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جو رشتہ ہم نے قائم کیا ہے، جو بحیثیت مرد اور عورت کے، ہم اسے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہاں قوام کی جو ذمہ داری ہے اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس نے گھر کو مطلب جو ہے وہ دینی راہ نہیں دکھائی، وہاں پہ عورت کو مطلب جو ہے وہ محبت اور خلوص اور للہیت اس کے اندر نہیں پیدا کی، اس کو صحیح گائیڈ لائن نہیں فراہم کی، اس کے اندر مطلب جو ہے حسن سلوک کے سارے رویوں کے ساتھ اس کے ساتھ مطلب جو ہے کیا نہیں ہوا، رجوع نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے یہ ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خدارا آپ سے، خدارا اپنے دل سے میں گزارش کرتی ہوں کہ بہت ہو گیا، اب جتنا کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدلنا، اپنے ذہنوں کو تبدیل کرنا، اپنی صحیح تربیت کرنا اور اللہ کی طرف رجوع ہونا، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارے معاشرے کی بھلائی ہے، اور اسی میں میرے اور آپ کی مطلب جو ہے کامیابی اور جنت الفردوس مطلب جو ہے ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ ورنہ مطلب جو ہے دو خواتین جہاں مل کے بیٹھیں وہاں یہ مطلب جو ہے شکایتیں لے کے بیٹھ جائیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے، معاشرے کے اندر بہت ظلم ہونے لگا ہے، معاشرے کے اندر کوئی صحیح کرتا ہی نہیں ہے، معاشرہ مطلب جو ہے کہاں جنجال بن گیا ہے۔ تو اس جنجال کو کیسے مطلب جو ہے درست کیا جائے؟ سنت رسول، آیات کریمہ مجھے اور آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں، ان کی طرف اتباع کی طرف آگے بڑھیے، ماحول خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ، صحیح عقل، صحیح فہم، صحیح شعور کے ساتھ اس منظر عام پر آنے اور اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنے اور قوام کو صحیح حیثیت سے منظر عام پر لانے میں ایک بحیثیت ماں وہ کردار ادا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔